میں شکر گزار ہوں مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ اور فکری فورم کا کہ آج اتنے اہم موضوع پہ آپ حضرات نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ میں تو بچپن سے ہی جیسے رؤف طاہر صاحب نے فرمایا یہی میری زندگی کا مشن اور یہی موضوع سب سے زیادہ میرا پسندیدہ رہا ہے، اور جہاں تک آج کی حاضری کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ جناب شفیق جلندری صاحب خود 50,000 آدمی کے برابر ایک شخصیت ہے، اور رؤف طاہر جو ہے وہ لاکھ کے برابر ہوگا، اور تاثیر مصطفیٰ صاحب اور آپ نہیں وہ تھوڑا خاموش طبع تھے اس لیے میں نے یہ فکرہ سوچ سمجھ کے کہا ہے۔ مجھے کتنے کے برابر آپ نے؟ 2 لاکھ آپ لاتعداد کے برابر ہیں ماشاء اللہ۔ تو اصل تو بات یہ علامہ اقبال مجھے یاد آتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا آخری عمر میں فقیر سید وحید الدین ان کے پاس بیٹھے تھے، تو علامہ اقبال نے کہا کہ اگر چند لوگ ہم خیال مل جائیں، 5 یا 10 لوگ بھی ہم خیال مل جائیں تو وہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ اتنی بڑی قوت ہوتی ہے کہ وہ انقلاب لا سکتے ہیں، لیکن بر صغیر کے لوگ اس شے سے ناواقف ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عبدالرؤف طاہر صاحب ماشاءاللہ زمانہ طالب علمی سے میں دیکھتا تھا لیڈر آدمی ہے اور بڑے جرت والے آدمی اور اسلامی فکر کے حامل۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، میں نے دیکھا کہ جب لوگوں کے کچھ مفادات آ جاتے ہیں زندگی میں تو پھر آئیڈیالوجیز بدل بھی میں نے دیکھی ہے۔ ہم نے بڑے اسلام کے نمائندے دیکھے، پھر جب کوئی اور دنیاوی کوئی اغراض آئیں تو انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی بدل لی۔ تو یہ ماشاءاللہ ان لوگوں میں سے ہے جو اس پہ کنسسٹنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی پہ ہم لوگوں کو قائم رکھے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے جی ایک تو مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، مجھے تو یاد تھا جب قائد اعظم ایک مرتبہ لاہور میں آئے تو آپ نے فرمایا قائد اعظم نے کہ مجھے پنجاب میں اگر 2 اور ظفر علی خان مل جائیں تو میں یہاں پہ جو ہے وہ انقلاب برپا کر دوں اور یہ بتاؤں کہ مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو اس شخص کے نام پہ جو فورم ہے اور جو ایک یہاں پہ تقریب ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی ساری زندگی آج جو ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں تو اس میں مولانا ظفر علی خان کی وہ قربانیاں، وہ جیل کے ان کے گزارے ہوئے ایک لمبی مدت کے سال، اور وہ جو مالی انہوں نے نقصانات برداشت کرے، جو ان کے ذمہ دار اخبار پہ کتنی مرتبہ پابندیاں لگیں، تو وہ جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں یہ دنیا تم ہی تو ہو، تو ہم عہد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس کتاب بھی زندہ ہے اور ہمارے پاس رسول بھی زندہ ہے، کہ اب قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، شریعت بھی آپ کی چلے گی، قانون بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ تو ہمارے لیے سعادت ہے، اور اس شخص کے نام پہ جو فورم ہو کہ دنیا میں جگہیں بس 2 ہی تو ہیں، آزاد منش انسانوں کی، یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا۔ تو یہ قربانیاں تو دین حق کی راہ میں ہر دور میں رہی ہیں، اور سیدنا آدم کے اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے کے وقت سے لے کر وہ جو ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ حق و باطل کا مارکا جو ہے یہ تو بپا ہے، ازل سے ہے، اور لگتا ہے کہ اب تک یہ چلتے رہنا ہے۔ بہرحال اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک بات تو میں بہت مختصر، وقت بھی کم ہے اور پھر مجھے آج لاہور سے باہر بھی جانا ہے، یہ ان دنوں بہت ہی ربیع الاول کے حوالے سے بہت زیادہ مصروفیات تھیں، کہ ویسٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کیوں بار بار حملے کرتا ہے؟ ایک تو یہ بات میں نے آپ سے عرض کرنی ہے کہ اس کی وجہ بنیادی کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو اپنا مقدمہ ہے وہ دنیا کے سامنے صحیح پیش نہیں کر سکے۔ ہمارے علماء کرام جو اس موضوع پہ نکلتے ہیں، میں کسی کی نیت پہ تو شک نہیں کرتا، اللہ ان کو اجر دے، وہ نکلتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کرنا ہے، اور زیادہ نقطۂ نگاہ یہ ہوتا ہے کہ شہرت، ناموری، پروجیکشن، کوئی چندہ، کوئی مال پانی اکٹھا ہو جائے۔ میں نے یہ رؤف طاہر صاحب تو اس کے گواہ ہیں کہ ہم نے یہ ساری زندگی میں نے اور اس نے لڑتے گزار دی ہے ان معاملات میں، تو جتنا میں اس معاملات کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، یہ رانا صاحب بیٹھے ہیں سینئر ایڈوکیٹ، ان کو پتہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے
اور ختم نبوت کے پاکستان میں جتنے بڑے مقدمے ہوئے وہ سارے اس عاجز نے کیے، اور اللہ کی توفیق سے کوئی ایک مقدمہ اس وقت تک نہیں ہم ہارے۔ یہ پہلا مقدمہ تھا جس میں مجھے الگ کیا گیا ممتاز قادری شہید کا، تو ہم ہار گئے، یہ رانا صاحب کو پتہ ہے، ورنہ وہ مقدمہ بھی میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا، وہ مقدمہ ہم ہار ہی نہیں سکتے تھے، وہ اتنا مضبوط مقدمہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن بس ہماری اپنی جو ہے وہ نااہلیاں نالائکیاں اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے قیادت دے دی ہے جو اور تباہی وقت کے ساتھ ساتھ مجھے نظر آ رہی ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ ویسٹ کا جی معاملہ یہ ہے کہ بر صغیر میں ولیم میور، یہ ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی، آپ کو پتہ ہے جو ہے وہ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد 1857 کی جو جہاد آزادی تھی اس میں مسلمانوں کو بہرحال شکست ہو گئی، بڑے ظلم ہوئے، بڑے تشدد لوگوں نے کیا، بڑے بڑے زعماء جو تھے وہ پھانسیوں پہ چڑھ گئے، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس کے بعد ولیم میور نے ایک خط لکھا، یہ ڈپٹی گورنر تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو غلیظ ترین کتابیں دو لکھی گئیں، ایچ جی ویلز اور اس نے لکھی، باقیوں نے بھی لکھی کچھ نے، لیکن ولیم میور کی سب سے زیادہ غلاظت اس نے بھری کتاب اپنی میں، اور ایک بغض جو تھا مسلمانوں کے اور اسلام پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا۔ اس نے جو خط لکھا وہ بنیاد بنتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے وقتی طور پر یہاں پہ جنگ آزادی کے بعد جو ہے وہ قابو پا لیا ہے، مسلمانوں کو ہم نے شکست دے دی، مجاہدین کو شکست دے دی، لیکن یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ وقتی طور پہ دب گیا ہے، یہ پھر بھی کسی وقت سر اٹھائے گا۔ یہاں پہ ہمارے 3 بڑے دشمن ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1 اسے کہا محمد کا قرآن، نمبر 2 محمد کی تلوار یعنی جہاد، جذبہ جہاد، نمبر 3 اس نے کہا اس امت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو رؤوف طاہر صاحب نے فرمایا نسبت عشقی جو ہے، یہ اس نام کے خلاف کوئی بات سن ہی نہیں سکتے، یہ اتنے زیادہ ان کی اٹیچمنٹ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 چیزیں جو ہیں ان پہ ہمیں ورک کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان سے لوگوں کو دور کریں گے، وہ پھر ایک لمبی داستان ہے، میں اس پہ شروع ہوں تو کئی گھنٹے چاہیے، کہ جو پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اس نے کہا، قرآن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کیا ہوا، جرمنی میونخ یونیورسٹی میں انہوں نے 42,000 نسخے اکٹھے کیے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں بہت فکروں میں اس کو جو ہے سمو رہا ہوں، اور وہ ریسرچ یہ کی کہ 14 صدیوں میں قرآن حکیم کے مختلف نسخے اکٹھے کیے گئے، مختلف ملکوں قوموں سے جو تھے وہ لا کے اکٹھے کیے، اس پہ ریسرچ ہوتی رہی، کروڑوں ڈالر خرچ ہوئے، اور الٹیمیٹلی نول دکھی جو بہت بڑا قرآنیات کا اسکالر ہے، اس نے انسائکلوپیڈیا برٹینیکا میں لکھا آل اوور ایفرٹس ہیو فیلڈ ٹو فائنڈ انٹرپولیشن ان قرآن۔ انہوں نے کہا جی 42,000 نسخوں میں سے صرف کتابت کی غلطی ہوئی کہ اللہ لکھتے ہوئے 2 دفعہ الف لکھ دیا، یا کسی جگہ رحمان جو ہے اس کا رحمان 2 دفعہ آ گیا، لیکن ٹیکسٹ وہی ہے جو 14.5 صدیاں پہلے والا تھا، وہی ٹیکسٹ آج بھی ہر دنیا کے ملک میں پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پہ تو ہم فیل ہو گئے، یہ تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا معاملہ، انہوں نے کہا اس کے لیے، اور دوسرا کہ جو ان کی نسبت اتنی مضبوط ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ عرب کے پیغمبر کی بجائے ہم عجم میں کوئی بندہ تلاش کریں، اس سے ہم نبوت کا دعویٰ کروائیں، اور پھر لوگوں کو کہیں بھئی وہ تو عرب کے تھے، تمہارے اپنے گھر کا نبی آ گیا ہے۔ اس کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے یہاں جو سازش ہوئی، انٹرویو ہوئے، وہ کیسے سلیکشن ہوئی، کیسے ایک بندے سے نبوت کا دعویٰ کروایا گیا، پھر اس بندے نے خود کہا کہ میں سلطنت برطانیہ کا کاشت کیا ہوا پودا ہوں، اور میری جو ہے وہ پذیرائی وہ کر رہے ہیں، اور خدا کے بعد اس وقت ان کا سایہ ہمارے اوپر ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ایک لمبی داستان، وہ ہم اب تک بھگت رہے ہیں، اور ان کا انفلوئنس جو ہے وہ اب تک اس بر صغیر میں یا اس پاکستان میں ہے۔ میں دکھ کے ساتھ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میں ایک چینل کے ساتھ 6 برس میں نے کام کیا، اور اپنی وکالت جو تھی وہ تقریباً میں نے بہت ہی کم، آپ سمجھے کوئی 1-2% رکھی ہوئی تھی، تو میں سمجھتا تھا یہ میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ 14 گھنٹے میں پڑھتا تھا، مطالعہ کرتا تھا۔ اللہ نے مجھے بہت بڑی لائبریری دی کہ جتنا آپ کا ہال ہے، اتنا بڑا کمرہ، اور اس سے کہیں اوپر چھت جو ہے وہ بھری ہے کتابوں کی، اور کئی کمرے اس طرح ہیں۔ تو میرا ایک شوق کتابوں کا تھا، میں پڑھتا تھا ہر ٹاپک کے اوپر، اسی لیے پاکستان میں مسلسل 3 سال ایوارڈ جو تھا اس پروگرام کو ملتا رہا۔
تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ 2 نعرے بند کر دیں فوری طور پہ اور 2 باتیں کہنی ٹرمینالوجی. ایک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ بند کریں, اور ایک ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یہ 2 باتیں. اور یہ جو بار بار ہے نا ناموس رسالت, ختم نبوت میں ناموس رسالت, پھر آپ کو پتہ ہے کہ میرے اوپر انہوں نے ہی جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کے فالوورز نے مقدمہ بھی کر دیا 2016 میں, اور وہ مقدمے کا پھر جو نتیجہ نکلا تو ہم نے بالکل رؤف طاہر جو تھا لاء کالج والا وہ بن گیا, میں نہیں, باوجود میں ریٹائرڈ تھا جج. تو وہاں جا کے ہم نے جو پیمرا والوں کی جو تھی طبیعت صاف کی, اور وہ مقدمہ پھر اللہ نے کیا وہ ختم ہوا وغیرہ وغیرہ. تو وہ پروگرام مجھے ابھی 2-2.5 ماہ سے میں نے چھوڑ دیا, میں نہیں جاتا تھا, وہ پروگرام ریپیٹ کرتے تھے. پھر اب انہوں نے وہ نعرہ ختم کر دیا, اور وہ ہماری غیر مشروط محبت لامحدود فضا. کیوں, پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے؟ بظاہر وہ لوگ جو ہیں وہ تو بڑے دیندار, ان کی سوچ بھی دینی تھی, یہ پہلے ہم کرتے رہے. تو پیچھے وہ فورسز پاکستان میں ایکٹیو ہو گئی. وہ کون سی فورسز ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, ان فورسز کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح بڑی خاموشی کے ساتھ پاکستان میں دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, اور جس کا ہمارے دیندار طبقے کو کوئی احساس نہیں. اب جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ویسٹ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً, جیسے انہوں نے کہا رؤف طاہر صاحب نے, کہ وہ ٹیسٹ کرتا رہتا ہے ہمارا ایمان کا جو ٹمپریچر ہے وہ کتنا زیادہ ہے, ہمارا لیول کتنا ہے, وہ ہمیں چیک کرتا رہتا ہے. اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا وہ ابلیس کی زبان میں کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دوں. وہ کوشش میں ہیں, لیکن وہ یہ کوشش میں کامیاب نہ ہوئے آج تک, نہ وہ ہو سکتے ہیں. وہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. یہ جو مرضی کر لیں, ہماری مائیں غیرت مند باپوں کا خون ہماری رگوں میں ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور اس پہ بھی بہت مجھے جنگ کرنی پڑی, کہ جس کا باپ ایک اور ماں ایک ہو, اس کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اچھا لگتا ہے, اس کو اسلام کی بات اچھی لگتی ہے. تو یہ بات میں نے ایک دفعہ ٹی وی پروگرام تھا, تو میں نے کہا کہ بھائی جو آدمی جس کو یہ نعرہ اچھا نہیں نہ لگتا, اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے, اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری اچھی نہیں لگتی, تو میں نے کہا ان کا بھی ڈی این اے کروائیں, ہمارا بھی کروا لیں, فیصلہ ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا. کوئی حلالی باپ کا بچہ جو ہے وہ اس نعرے سے نفرت نہیں کر سکتا, اور اس پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن اس ملک میں بد نصیبی کے ساتھ آپ اسلام کو گالی دیں, آپ پاکستان کے نظریے کے خلاف بات کریں, تو آپ انٹلیکچول ہیں اور آپ دانشور ہیں, آپ دانشوروں کی صف سے نکل کے, میں دانشور تو ان کو کہتا نہیں, کیونکہ میرا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ ساری کائنات کی ساری دانش جو ہے وہ 63 سالہ ظاہری حیات پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے باہر کوئی دانش, کوئی جو ہے وہ جس کو کہ حکمت دانائی کچھ کہتے چلے جائیں, وہ کچھ نہیں ہے. ساری روشنیاں کائنات کی, ساری فکریں, ساری بلندیاں, عظمتیں, رفتیں جو ہیں وہ 63 سالہ حیات میں ہیں. رب نے کہہ دیا نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی میں نے بنا دی ہے. دنیا کا کوئی شخص کسی علاقے, کسی ملک, کسی زبان, رنگ, نسل کا ہو, وہ یہاں سے ہی آ کے وہ جو خیرات وہ لے گا تو پھر ہی کامیاب ہوگا. امریکہ والوں نے بڑی ترقی کی تھی نا, میں نے تقریر کی, آپ کو دلچسپ بات سناؤں, ہانگ کانگ میں گیا ہوا تھا, امریکن امبیسڈر بھی وہاں پہ آئے تھے, تو وہاں پہ تقریر یہی موضوع تھا آلموسٹ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ویسٹ. تو وہ بھی آئے ہوئے تھے امبیسڈر صاحب بھی. جب میں نے گفتگو کی کو 1.5 گھنٹے کی, تو رات کو کھانے پہ ہم اکٹھے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ اسلام کا جو آج آپ نے چہرہ ہمیں دکھایا, کاش یہ ہمیں بہت پہلے پتہ ہوتا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت انسانیت سے کرتے تھے. میں نے کہا انسانی محسن انسانیت وہی ذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو ہزاروں جاں پرور پیام نظام دیے, اس نظام سے باہر کوئی نظام نہیں اس کا. میں نے کہا ایک مثال دی اس کو, جس پہ وہ بہت مسکرایا. میں نے کہا 1958 تک امریکہ میں لکھا ہوتا تھا کلبوں کے باہر, بلیکس اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ. وہ ٹرینوں پہ لکھا ہوتا بلیکس اینڈ ڈاگ آر ناٹ الاؤڈ. خاص ڈبے ہوتے تھے جن میں کالے سفر کرتے تھے. تو میں نے کہا کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ ایک کالا جو ہے وہ اوباما کی شکل میں جو ہے وہ امریکہ کا صدر بن گیا, جہاں کالا اور کتا برابر تھے. تو میں نے کہا یہ انقلاب کیسے آیا
یہ انقلاب وہ خطبہ حجۃ الوداع، وہ جو سرمن لاسٹ سرمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہ اس کی بنیاد ہے، وہ فضا میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ختم نہیں ہوئے. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور سلطان بشیر صاحب جو ہمارے سائنسدان ہیں جنہوں نے یہ ہمارا میزائل سسٹم سارا آپ کو پتہ کیا تھا. اب تو وہ ماشاء اللہ 96 ایئر اولڈ ہیں، اور بہت زبردست 37 کتابیں لکھی انہوں نے انگریزی اردو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے حوالے سے انگریزی اردو میں. تو سلطان بشیر صاحب سے میں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ریکارڈ ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ہو چکے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، ابھی وہ صاف نہیں ہوئی آوازیں، مکسر ہے. آنے والے وقت میں 2030 تک ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ رسول اللہ کے خطبات دیکھ رہی ہوں گی ٹی وی کے اوپر، ان کو نظر آ جائیں گے وہ. تو میں نے کہا یہ وہ جو خطبہ میں نے سنایا، لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین لا لأحمر واسود ولا لاسود علی احمر الا بتقوی. تو میں نے وہ سارا خطبے کے الفاظ سنا کے اس کو بتایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں الا بتقوی. تو میں نے کہا اب امریکہ میں آپ کو پتہ ہے پیچھے حالیہ فسادات جو ہوئے ہیں، یہ جو ٹرمپ آ رہا ہے یہ وہی جو ریشزم ہے اس کی وجہ سے آ رہا ہے. سفید اور کالی کی لڑائی شروع ہے وہاں، اور یہ لڑائی جو ہے ٹوائن بھی کہہ گیا تھا کہ ویسٹ کی 2 بڑی برائیاں ہیں، ایک ریشزم اور دوسری الکوہل، اور اس نے کہا اسلام ہے دی سولوشن فار بوتھ. یہ وائسز جو ہے ان پہ کنٹرول کرنے کے لیے آنا پڑے گا دنیا کو. ایچ جی ایل ویلز جو ہے نا جی، اس نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بہت باتیں عرضہ سرائیاں کی، لیکن جہاں انقلاب کی بات آئی نا، کہتا ہے کہ آل دو دی سرمنز آف human freedom, fraternity and equality were said before. The sermons we find in Sayyidina Isa alayhi salam, but it is admitted fact that Muhammad was the only person in the world history who created a society which were based on these principles. باقی ایکویلٹی فرٹرنٹی کی سارے باتیں کرتے رہے، لیکن اس کو عملی طور پہ جس نے کر کے دکھایا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ کہتا ہے ہمیں ماننا پڑا. ایچ جی ویلز لکھ رہا، مجبوری لکھ رہا ہے، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں اس نے یہ الفاظ اپنے لکھے. اس طرح کے بے شمار حوالہ جات میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. تو اب یہ جو جنگ ہماری جو جاری ہے یہ چلتی رہے گی. اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہم اپنا مقدمہ نہیں لوگوں کے سامنے صحیح پیش کر سکے. میں گیا تھا ویسٹ میں لیکچر دینے کے لیے، تو میں نے لندن میں کہا، ان کے منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ لے مسلمان دہشت گرد فلانا یہ وہ. میں نے مذاق بڑے لائٹ ٹون میں کہا، میں نے کہا جی آپ نے بالکل بجا فرمایا، ہم بہت بڑے جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں، کیونکہ ہیروشیما پہ ناگاساکی پہ ہم نے بم گرایا تھا، ہم نے عراق میں بندے مارے تھے، ہم نے کوریا میں جو تھا وہ ہم نے مارے تھے بندے، اور جہاں محمد علی قلعے کو بھیجتے تھے کون سا ملک ہے جی رؤف طاہر صاحب؟ ویتنام. میں نے کہا ویتنام میں بھی ہم گئے تھے، ہم نے لوگ مارے تھے، افغانستان میں بھی ہم نے نیپام بم مارے، ہم نے بندے مارے. تو میں نے کہا یہ ساری دہشت گردیاں ہمارے کھاتے میں ہیں تو ہم مان رہے ہیں جناب، لیکن ایک بات کا جواب دیں. آپ بڑا شرمندہ ہوا. میں نے کہا ایک بات کا جواب دیں کہ دنیا کی کسی تہذیب مہذب تہذیب میں گالی دینا اچھی بات ہے؟ کہ نو، ناٹ ایٹ آل. میں نے کہا پھر یہ بتائیں کہ دنیا کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں، میں نے کہا اگر کوئی کھڑا ہو کے کنگ کو گالی دے، کنگ کین ڈو نو رانگ، تمہارا تو کانسٹیٹیوشن ہی ہے، اور کوئی کوئین کو گالی دے تم برداشت کرو گے؟ ان کا نہیں برداشت کر سکتے. تو میں نے کہا جو دنیا کی محبوب ترین، قابل احترام سب سے زیادہ ہستیاں ہوں، یو آر ویلیفائنگ دوز پرسنالٹیز، از اٹ پرمیٹڈ ان اے سول سوسائٹی؟ کہ نو یہ نہیں. تو میں نے کہا آپ یہ کر رہے ہیں. ناموس رسالت کا قانون جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے گالی نہ دو اور ان ہستیوں کو نہ دو. میں نے کہا اگلی بات سنیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ تم بات کرو. اسلام کیسا مذہب ہے ادب کا؟ کیا ادب سکھاتا ہے؟ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے، کسی ایک نبی کی شان میں کوئی کلمہ گو گستاخی کرے اسی وقت دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، جناب عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں، حضرت یعقوب کا، سیدنا ابراہیم کا، سیدنا اسحاق کا، سیدنا اسماعیل کا، داؤد کا، جن کو تم مانتے ہو پیغمبروں کو، نبیوں کو، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے، ایک لفظ ہم نہیں نکال سکتے اپنی زبان سے. تم کیا کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو.
اور یہ ٹیررزم جو ہے یہ اصل میں تم ہو، تم پرووک کرتے ہو لوگوں کو. پورے دنیا کے قوانین میں نے یہ پچھلے ہفتے بھی ایک ٹی وی پہ کہا ہے کہ دنیا کے تمام آئین، جتنے دنیا کے آئین ہیں سارے پڑھ لیں آپ دساتیر، ہر ایک میں ڈگنیٹی آف مین جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. انسان کی عزت اور تکریم جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ وہ رائٹ ہے جو جنگ میں بھی معطل نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں انوائلیبل رائٹ، جو کبھی معطل نہیں ہو سکتا. حالات جتنے مرضی ہوں، قحط آ جائے، بیماری آ جائے، انسانی تکریم جو ہے اس کو نہیں آپ چھیڑ سکتے. یہ ہمارے آئین میں بھی لکھا ہو. تو ڈگنیٹی آف مین عام آدمی کی، جو بندہ مین ان اے اسٹریٹ ہے، جو باہر ریڑے پہ کھڑا ہو کے کوئی سودا بیچ رہا ہے، جو بوٹ پالش کر رہا ہے، اس کی بھی ڈگنیٹی جو ہے آئین دنیا کے کہتے ہیں وہ بھی ڈگنیٹی برابر ہے انسان. تو میں نے کہا وہ ہستیاں جنہوں نے کائنات کے سارے انسانوں کو عزت اور وقار دیا ہے، عورتوں کو حقوق دیے ہیں، غلاموں کو حقوق دیے ہیں، انسانوں کو حقوق دیے ہیں، جانوروں کو حقوق دیے ہیں، درختوں کو، چرند کو، پرند کو، ہر شے کو، بولے کتے تک کے حقوق متعین کر دیے. میں نے کہا ان کے بارے میں جب ہرزہ سرائی ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ فریڈم آف جو ایکسپریشن ہے، فریڈم آف ایکسپریشن آپ کا اتنی دیر تک ہے جب تک آپ کا ہاتھ اپنی ہاتھ تک رہے. جب وہ میرے گال پہ آئے گا تو پھر وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اس پہ میں یورپین جو کورٹ ہے آپ کو پتہ ہے ہیومن رائٹس کی، اس کا فیصلہ آ چکا جس کی طرف ابھی تاثیر صاحب نے بھی حوالہ دیا. وہ فیصلہ بھی موجود ہے جس میں انہوں نے سب نے متفقہ طور پہ کہا ہے کہ اس عورت نے جو تھا وہ جو سیمینار کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس میں لوگوں کی جو فیلنگز تھی ان کو انجر کیا، اس کو جرمانہ ہوا. نیچے والی کورٹ پہ، اوپر والی کو آسٹرین عورت تھی، انہوں نے اپ ہولڈ کیا اس فیصلے کو. انہوں نے کہا لوگوں کے جذبات انجر ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہم اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے یہ پیش ہی نہیں کر سکے کہ یہ ڈگنیٹی آف مین کا مسئلہ ہے بنیادی طور پہ. اگلی بات کیا ہے؟ ہولو کاسٹ کی بات نہیں کر سکتے چونکہ ایک کمیونٹی جو ہے اس کے فیلنگ جو ہیں وہ انجر ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ کتنے ہیں لوگ دنیا میں میکسیمم اتنے سینئر حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، 5 کروڑ سے زیادہ یہودی نہیں ہیں. جناب جلندری صاحب مجھے اتفاق کریں گے اور روف طاہر، 5 کروڑ سے زیادہ دنیا میں یہودی ہے، میکسیمم ان کی تعداد ہے. 6 کروڑ لگا لیں، ہم 1.5 ارب ہیں. ہمارے سینے پہ تم روز تلوار چلاتے ہو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر کے. وہ تو پیغمبر نہیں تھے جن کو انہوں نے مارا تھا، وہ کوئی بڑے لوگ نہیں تھے، وہ کوئی ہولی پرسنل نہیں تھے جن کو مارا تھا ہٹلر نے. لیکن ہٹلر نے جن کو مارا یہودیوں کو، وہ کوئی معزز لوگ نہیں تھے، اس اعتبار سے انسان تھے، ٹھیک ہے. لیکن ان کی بات وہ واقعہ بھی نہیں بیان کیا جا سکتا کہ فوری جرم ہو جائے گا. یہاں پہ آپ ایک اتنی بڑی جو مرسی فار یونیورس جو ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم اس کو جو ہے وہ الاؤ کر رہے ہو اور اس کو فریڈم آف موومنٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہو. اور جو لوگ گستاخ ہیں ان کو تم بلا کے ہیرو بنا دیتے ہو. جو یہاں سے بھاگ کے جاتا ہے اس کو تم ہیرو بنا دیتے ہو. یہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ ان کو جس طرح بھگا دیتی ہیں اپنے مفادات ہیں. اب ایک بات بہت دلچسپ جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ پوپ فرانسس جو ان کا بڑا پوپ تھا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. پوپ فرانسس نے، اس نے یہ اپنا بیان جنوری 2015 میں 15 جنوری 2015 میں پوپ فرانسس نے کہا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن آپ کہتے ہیں، یہ فریڈم آف ایکسپریشن اس وقت تک ہے جب تک دوسرے لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ آپ مجروح نہ کریں. اور اس میں مثال اس نے بڑی زبردست دی. اس نے کہا میرا ایک بچپن کا یار ہے، میرا دوست ہے، وہ میری ماں کو گالی دے تو کہتا ہے کہ پھر میرا مکہ جو ہے وہ اس کے منہ پہ آئے گا، اس کا میں منہ توڑ دوں گا جو میری ماں کو گالی دے گا. تو یہ ہستی تو وہ ہے جس پہ ساری امت کی ماؤں کی عزتیں قربان ہیں، سارے باپ قربان ہیں، ساری اولادوں سے بڑھ کر کائنات میں سب سے بڑھ کر جو ذات جو ہے جس سے ہمارا تعلق، ہماری نسبت عشقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان کے بارے میں جب یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہمارے فیلنگز کیا ہوتے ہیں. اس لیے اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ جی وزیر اعظم پاکستان نے کہا جی ہم خط لکھ رہے ہیں. یہ مذاق ہے بالکل. ہم جی وہ جی بیان منسٹروں نے دے دیے، بہت بڑی بات ہے، بہت بری بات ہے جی، یہ اچھی بات نہیں. پہلا جس آدمی نے عالم اسلام میں آگے بڑھ کے جرأت سے بات کی ہے وہ طیب اردگان ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے. اس نے کہا یہ پاگل ہے، امریکہ کا یہ جو اس کا فرانس کا صدر ہے یہ پاگل آدمی ہے، اس کا دماغی معائنہ کرایا جائے، اس نے حرکت کیا کی ہے، کتنی گھٹیا حرکت کی ہے. انہوں نے کہا جی ہم اپنا سفیر وڈرا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا فوری لے جاؤ، ماشاء اللہ جاؤ.
ابھی حال ہی میں ایک کانفرنس تھی انٹرنیشنل، اس میں طیب اردگان بھی گیا، اور وہ آپ کو پتہ ہے ان کا صدر وہ جو ہے میکرمن کیا ہے میکرون وہ بھی گیا ہوا تھا. تو اس نے ہاتھ آگے کیا، اس نے کہا ہاتھ نہیں ملا سکتا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور میں اسے ہاتھ ملاؤں؟ ہم تو اس ہاتھ کو کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ ہے جرت، یہ دکھائی ہے نا اس نے. 57 اسلامی ممالک ہیں، غیرتیں سوئی ہوئی ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں. اگر حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان سیریس ہے اس معاملے میں، واقعی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اسلامی سربراہی کانفرنس بلائیں، سارے ممالک کے لوگوں کو اکٹھا کریں، اپنا ایک ایجنڈا تیار کریں. اور اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ ان کا بائیکاٹ کریں گے نا، ان کو معاشی مار دیں گے. یہ ویسٹ معاشی مار نہیں سہ سکتا. 57 اسلامی ممالک میں فرانس کی جو مصنوعات ہیں وہ بند ہو جائیں، ایک ہفتے کے اندر اندر یہ توبہ کریں گی کہ نسلیں توبہ کریں گی. اب اس کا ایک اسپرچول اسپیکٹ ہے، میں بہت سوچتا رہتا ہوں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پہ اس دنیا میں بھی لعنت ہے، اگلے جہان میں بھی ان پہ لعنت ہے. یہ لعنت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. یہ جو کرونا ہے یہ اس لعنت کی ایک شکل ہے. میں نے آج سے کوئی یہ جب شروع ہوا تھا کرونا شروع میں ہی، تو میں نے ایک لیکچر دیا تھا. اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ کرونا ایک دن 24 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، نہیں تو مجھے لٹکا دینا. تمہیں کرنا کیا ہے؟ جن لوگوں کو تم نے ایوارڈ دیے ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، ان سب سے ایوارڈ ودرا کیا جائے. یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ایک کرائم کیا ہے دنیا کا بہت بڑا. 1.5 کروڑ 1.5 ارب انسانوں کے جو ہے انہوں نے فیلنگز انجر کیے ہیں، ان کے ایمان پہ حملہ کیا. ہم ودرا کرتے ہیں. ان کو جو نیشنلٹیاں دے دی ہیں ان سے ودرا کی جائے. جو آئندہ کے لیے قانون سازی کی جائے یو این او کے لیول پہ کہ جو کوئی کسی بھی مقدس ہستی کے بارے میں بات کرے گا، کسی نبی کے بارے میں، پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا عیسیٰ، سیدنا موسیٰ، سیدنا داؤد، ابراہیم، یوسف، تمام انبیاء، جس کے بارے میں کوئی بات کرے گا دنیا میں، یہ سب سیریس جرم ہوگا اور اس کو اسی طرح کنوکٹ کیا جائے گا جس طرح یورپین کورٹ نے اس کو کیا ہے. یہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. بات کیا ہے؟ میں فیڈرل سی اے کورٹ میں کیس کر رہا تھا، گستاخ رسول کی سزا موت کیوں. اسماعیل قریشی مرحوم بھی شاید ابھی ہوں، میں مرحوم کہہ دیا، وہ بھی تھے اور علماء سارے ملک کے تھے. وہاں میں نے ایک آرگومنٹ دیا، جسٹس گل محمد مرحوم تھی اور فل بینچ تھا. مجھے گل صاحب کہنے لگے، چیف جسٹس صاحب، کہ یہ بتائیں نا کہ معافی کیوں نہیں گستاخ رسول کی. بھئی ایک بندہ ہے، اس نے گستاخی کی، بعد میں وہ کہتا ہے جی میں معذرت کرتا ہوں، معافی کیوں نہیں. میں نے انہیں کہا جی کہ میں پریکٹیکل ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کوئی بندہ عدالت کے خلاف، اچھا یہاں میں پہلے ایک بات کر دوں کہ اس پہ بڑا شور مچا ہے کہ جی فرانس کے صدر کو طیب اردگان نے کہا اس کا دماغی معائنہ کرایا جائے. یہ جی اس کی شان میں گستاخی ہوگی. ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ابھی حال ہی میں کسی نے کوئی جو تھے فوج کے افسران ان کے خلاف بات کر دی، پورا ملک نہیں چیخ اٹھا، شور نہیں مچ گیا کہ جی یہ توہین کر دی، فلاں کا نام لے لیا. یعنی یہ جو عام انسان ہیں جو دنیاوی عہدوں پہ ہیں، ان کے خلاف کوئی بات کرے تو ایک دم طوفان مچ جاتا ہے. بھائی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، آسمان سے بلائیں آفات نازل ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جی اگر بالفرض کوئی آدمی آپ کی شان میں گستاخی کرے، کنٹمپٹ آف کورٹ کرے، تو اس کو آپ معاف کر دیں گے، اس کو آپ چھوڑ دیں گے؟ یعنی کہ دیکھیں گے کہ کنٹمپٹ کس درجے کی ہے. میں نے کہا اچھا ایک بات ہے کہ اگر آگے چھٹیاں آنے والی تھی، میں نے کہا جی ایک آدمی کنٹمپٹ کرے، عدالت کی توہین ہے، عدالت کا مرتکب ہو، اور عدالت چھٹیوں پہ چلی جائے تو وہ آئے اور آ کے آپ کے جو ہے رجسٹرار یا آپ کا کوئی جو ہے پرائیویٹ سیکٹری اس کو کہے جناب آپ مجھے معاف کر دیں، تو وہ معاف کر سکتا ہے نا. آپ کی توہین ہوئی ہو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توہین ہماری ہوئی ہے اور معاف رجسٹرار کیسے کر سکتا ہے، یا پرائیویٹ سیکٹری کیسے کر سکتا ہے، پی اے کیسے کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جو آپ کا اور آپ کے پی اے رجسٹرار کا رشتہ ہے نا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہماری یہی تو کہنا ہے کہ آپ کا حق ہے، یہ ذاتی حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے معاف کر دیں، ہمارا حق نہیں، ہمارے پاس یہ حق ہے ہی نہیں. گستاخ رسول کو ہم معاف کر ہی نہیں سکتے. دوسری ریزن میں نے کہا جب کوئی کسی کو سزائے موت ہوتی ہے
تو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس ہم لکھتے ہیں، بے شمار میں نے فیصلے کیے ہیں سینکڑوں. ہم جب پھانسی کو عمر قید میں بدلتے ہیں، پھانسی کو 14 سال میں بدلتے ہیں، 10 سال میں بدلتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مثلا میں آپ کو عام سمجھانے کے لیے زبان میں، ایک نوجوان ہے، وہ 18 سال کا ہے، 17 سال کا ہے. اس نے دیکھا کہ اس کے والد کی کسی نے، ماں کی بےعزتی کی، توہین کی، اس نے مار دیا. تو جب عدالت فیصلہ کرنے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ینگ آدمی ہے، یہ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکا، غیرت کا معاملہ تھا اس نے یہ کام کر دیا. تو عدالت کے دل میں ایک رحم آتا ہے. اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، اس کو باپ نے کہا یہ جو ہے بندہ اس کو مار دو، اس نے ہمارے فلانے رشتہ دار کو قتل کر دیا. وہ اس کے باپ کے کہنے پہ کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس ہے، یہ سزا کو کم کرتا ہے، عدالت کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا جناب ساری کائنات میں جہاں جہاں رحم ہے یہ رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. یہ اس سرچشمہ رحمت سے یہ ملتا ہے، دل میں جو نرمی آتی ہے. تو جو شخص اپنا رشتہ اس رحمت منبع رحمت سے منقطع کر لیتا ہے اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، اس کی سزا پھر موت ہی رہتی. اس لیے تو اسلامی ممالک میں تو یہ سزا ہے ہی ہے، لیکن باہر میں جو ہے اس کے لیے افیکٹو طریقہ. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جلوس نکالیں جی، آپ نے جلوس نکالی، وہ بڑا خوش ہے، ویسے تو خوش ہے، آپ کا ٹائم بھی لگا، آپ کے پیسے لگے، آپ نے پیٹرول پہ خرچ کیا، آپ نے موومنٹ پہ خرچ کیا، وہاں چلے گئے، نعرے لگائے، واپس آ گئے، پولیس نے کوئی وہ شیل پھینک دیے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. اپنی جگہ احتجاج کی ایک حیثیت، لیکن اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. میں تو اس حق میں ہوں کہ اگر سفیر چلا بھی جائے تو پھر کیا ہو جائے گا جی، کیا توپ چل جائے گی؟ نہیں. اس کا افیکٹو طریقہ اس طرح جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی سربراہی کانفرنس اول و آخر اس کو بلائیں. او آئی سی تو ایک مردہ گھوڑا ہے، اب اس میں تو جان نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. وہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، موجے کرتے ہیں. یہ نہیں، اسلامی سربراہی کانفرنس آئے اور وہ ایک میسج افیکٹو سارے مل کے. اقبال ایسے تو نہیں روتا رہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. یہ مسلمان جب یہ کام کرتے تھے اور جب جذبہ تھا تو تب ہم دنیا پہ حکومت کرتے تھے. رچنالڈ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. اس نے رچنالڈ نے کہا تھا کہ اگر میں جاؤں گا، میں حملہ کروں گا مکہ مدینے پہ، مکہ کے مسلمانوں کا گھر گراؤں گا اور مدینہ منورہ میں جا کے مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی میں توہین کروں گا، ان کا جسد اثر میں باہر نکالوں گا، وغیرہ وغیرہ. بڑی بکواس کی تھی اس نے. صلاح الدین ایوبی اس دن سے لے کر جس دن رچنالڈ کو اس نے گرفتار کر کے اور جہنم رسید نہیں کیا، آپ حیران ہوں گے، صلاح الدین ایوبی بستر پہ نہیں سویا. نمبر 1. نمبر 2، صلاح الدین ایوبی پکے ایک مکان میں نہیں رہا، ٹینٹ میں ہی اس نے ساری زندگی گزاری. تو جب ایک دفعہ مفتی اعظم نے کہا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ چہرے پہ کبھی مسکراہٹ ہی نہیں لگاتا اور وہ ہر وقت ایسے کر کے غصے میں ہی بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ اقتدار کی شاید کوئی جو ہے وہ نشہ ہے اقتدار کا ہے. تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے نا، جمعے کی نماز تھی، تو صلاح الدین ایوبی نے بازو سے پکڑا مفتی اعظم کو. اس نے کہا مفتی صاحب، جہاں پہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کی تھی وہ غیروں کے قبضے میں ہو، قبلہ اول غیروں کے قبضے میں ہو، اور رچنالڈ یہ کہے کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر کا روضہ انور جا کے گرا دوں گا اور اس سے ابھی تک بدلہ نہ لیا ہو، تو کوئی مسلمان غیرت مند فرزان کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ سکتے ہیں؟ مولانا میں کیا لگا کے ہنسوں گا، مجھے ذرا بیت المقدس فتح کر لینے دیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو مجھے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانے دیں. پھر جب رچنالڈ گرفتار ہو کے آیا تو اس نے کہا مجھے بہت شدید پیاس لگی ہے، ساتھ اس کے بادشاہ بھی تھا اس کا. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تمہیں تو میں پانی نہیں پلا سکتا، تم نے تو جو ساری کائنات کو جنہوں نے سیراب کیا ہے تم نے ان کی شان میں گستاخی کی، مجھے یہ بتاؤ تم نے یہ الفاظ کہے تھے؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں غلط بیانی نہیں کر سکتا، میں جرنیل ہوں، ہاں میں نے یہ الفاظ کہے تھے، میں جھوٹ نہیں بولتا. اس نے کہا پھر تیار رہو تم. دوسرے کو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس کو پانی پلاؤ. وہ جب ساتھی کو پانی دیا تو اس نے تھوڑا سا پی کے رچنالڈ کو دے دیا. تو صلاح الدین ایوبی نے بڑے بلند آواز سے کہا کہ یا اللہ گواہ رہنا، میں نے حضور کے گستاخ کو پانی نہیں پلایا، یہ اس کے ساتھی نے پلایا. اس کے بعد اس نے کہا بھائی تیار ہو جاؤ، میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی قیدی کو جو ہے وہ سزا نہیں دی، جو قید ہو جائے ان سے ہم اس سے سلوک کرتے ہیں،
لیکن تم میرے پیغمبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہو، تمہیں میں اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ قتل کروں گا. لہٰذا صلاح الدین ایوبی نے اس کو قتل کیا. یہ لوگ، یہ جذبہ تھا جو اچھا ویسٹ کیا سمجھتا ہے، وہ سمجھتے ہیں، وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ جو رشتہ ان کے پیغمبر سے جو مضبوط ہے نا، یہ ان کے اندر پاور آف ایگزسٹنس بھی ہے، پاور آف ریزسٹنس بھی ہے. یہ مقابلہ جب کرتے ہیں، یہ مزاحمت جب کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے. یہ جو ابھی تک باقی ہیں جہان میں، مٹا نہیں سکے کوئی، وہ اس کی وجہ بھی ان کا اپنے پیغمبر سے تعلق ہے. ہمارا جو ہے، ہم فالوور آف دی بک نہیں ہیں، ہم فالوور آف دی پرسنالٹی ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن تمہیں اس ذات میں ملے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے پوچھا حضور کے اخلاق کیا تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کان خلق القرآن، حضور کے اخلاق یعنی قرآن تھے. اسی لیے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرمایا کرتے تھے قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ وہ چاہتے ہیں، یہ جو میرا اور آپ کا رشتہ ہے اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو رشتہ ہے اس کو کمزور کیا جائے. اب میں آپ کو الارمنگ بات سنانے لگا. پچھلے ہفتے یہ جو ہے اپنے جاوید غامدی صاحب نے ایک لیکچر دیا ہے، اس میں انہوں نے 3 باتیں کی ہیں جو بڑی خوفناک ہے اور آپ کو اس طرف دھیان کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی ایک تو یہ بات غلط ہے کہ حضور امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، جبکہ متعدد احادیث، درجنوں احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انبیاء کا سردار ہوں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وجہ تخلیق کائنات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ بھی بات غلط ہے. یہ جو باتیں ہیں، یہ جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ آپ سوچیں کہ کہاں کہاں سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں. پوری تاریخ اسلام میں 14.5 صدیوں میں کسی جگہ کبھی مسلمانوں کو میدان میں شکست نہیں ہوئی. جب ہمیں شکست ہوئی ہے اندر کے جو ہے وہ میر جعفر اور میر صادقوں سے ہوئی ہے. ایسٹ پاکستان جا سکتا تھا ہمارے پاس سے، ایسے ایسے نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ جو بوڑھا اعظم پروفیسر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا گیا ہے، یہ جو اتنے لوگ بزرگ جو مار دیے گئے ہیں، یہ کیوں مار دیے گئے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کے اندر جو معاملات ہیں، یہ ایک نشہ، جو روحانی نشہ، ایک نوری نشہ ان کے اندر اسلام کا جو ہے یہ موجود ہے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو تعلق ہے، وہ ہمیں شکست دے سکے تھے؟ ہمیں اندر کے میر جعفر اور میر صادقوں نے مروایا تھا. یہ وہ جو تھا کیا نام تھا، شیخ مجیب، اور اس کی وہ دیکھ لیں اس کی جو خاتون ہے آگے اس کی اولاد، اس نے کیا کیا. ہمیں اندر کے لوگوں نے مارا ہے. باہر کے ٹیپو سلطان کو باہر سے مار سکتا تھا انگریز؟ 4 دن ٹیپو سلطان کی جو بدن عطر تھا وہ پڑا رہا شہادت میں. آپ حیران ہوں گے، چوتھے دن جا کے انہوں نے پکڑا. وہ بار بار کہتے تھے کہ پتہ نہیں اس کی یہ ٹیکنیک نہ ہو. اس کی باڈی جو تھی اس کا خوف تھا ٹیپو سلطان کا. ہمیں تو اندر کے میر جعفر و میر صادقوں نے، پاکستان کا یہ جو ڈبیکل ہوا ہے 1971 میں، یہ اندر کا تھا. اب بھی اندر سے یہ سازشیں ہو رہی ہیں. یہ راتوں کو پکڑنا، ملزموں کو بھگا دینا، ختم نبوت کے اوپر مختلف چالیں چلیں. اب طالب علموں کے جو ہمارے اسکول کے نصاب ہیں ان میں حال ہی میں تبدیلیاں آپ کو پتہ آ گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ اٹھا دیا ہے اور لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے بہت عظیم پیغمبر ہیں. عظیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ عظیم پیغمبر ہے، پیغمبر اعظم و آخر ہے. وہ دروازہ بند ہو چکا ہے. 5% جی نان مسلم جو ہے ان کو ٹیچر بنایا جائے گا. ہمیں پتہ ہے کن کو بنانا چاہ رہے ہو تم ٹیچر، 5%. تو یہاں پہ یہ میں نے ایک جگہ نا جی ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا، یہ جب انڈیا کا نہیں وہ طیارہ گرایا ہمارے پائلٹ نے، تو 3 منٹ کے اندر جو طیارہ گرایا تھا اور وہ نندن کو پکڑ لیا تھا، اس پہ میں نے اگلے دن کہا، میں نے کہا ابھی بات یہ ہے کہ آب زمزم پینے والوں کا مقابلہ گائے کا پیشاب پینے والے نہیں کر سکتے. اچھا یہ بات میں نے کہہ دی تو وہ ٹی وی پروگرام سنا اس نے، وہ جو چوہان یہاں وزیر اطلاعات ہوتا تھا مرحوم، اس نے سنا. کیا واحیات آدمی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایسا لوٹا میں نے دیکھا ہی نہیں. 1 منٹ کے اندر اپنا آپ بدلتا ہے، ساری اپنی آئیڈیالوجی بدل لیتا ہے، بڑا مجاہد بنتا ہے. مجھے تو انکل کہتا ہے، بڑا ملے تو بڑی بظاہر عزت کرتا ہے. اس نے وہ سنا، اس کو بڑا پسند آیا فکرہ.
اس نے دوسرے دن ایک فنکشن تھا لاہور میں، اس نے کہا کہ آب زمزم پینے والوں کا مقابلہ جو ہے وہ گائے کا پیشاب پینے والے نہیں کر سکتے. لو جی طوفان مچ گیا، انہوں نے اس کو وزارت سے ہٹا دیا. ہمارے چینل والوں نے مجھے بڑا احتجاج کیا کہ آپ نے کیا کیا ہے، آئندہ یہ بات نہ ہو یہاں پہ. میں نے تیسرے دن پروگرام میں صبح میں نے کہا بھائی بات یہ ہے مجھ سے لڑتے ہیں لوگ، میں نے نہیں یہ بات کہی، یہ بات جو ہے ان کے سابق چیف جسٹس نے کہا، مالی شرم کی بات ہے. اس نے کہا جیسے کتا جانور ہے، جیسے گھوڑا ہے، جیسے گدھا ہے، ویسے گائے بھی ایک جانور ہے. کہتا ہے ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا پیشاب پیتے ہیں جانور کا. بھئی اگر اس کا پیتے ہو کتے کا پیشاب بھی پی لو پھر گائے کا جو نہ. فارمر ان کا چیف جسٹس جو تھا انڈیا کا، اس نے کہا یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ یہ پیشاب جو ہے یہ گائے کا پیتے اور مقدس اس کو. میں نے کہا دوسرا ان کا جو مذہبی رہنما ہے پروہت سب سے بڑا، اس نے خود بیان دیا کہ 49 بیماریاں جو ہیں وہ گائے کے پیشاب سے اس میں جو ہے وہ شفا ملتی ہے. بھئی میں نے کہہ دیا تو کیا ظلم ہو گیا. ایک طوفان یہاں پہ مچا ہوا ہے. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. ایک دو لڑکیاں مسلمان ہو گئیں، وہ جو پیر برچونڈی وہاں پہ انہوں نے مٹھو میاں جو ہے ایم این اے تھے، وہ انہوں نے جی مسلمان جینون، وہاں میں گیا ہوں، خود میں گیا تھا وہاں سپیچ کرنے کے لیے، جو ہے وہ پیر نعیم شاہ صاحب تشریف لائیں، میرے ساتھ تھے یہ، برچونڈی شریف میں گیا تھا. اچھا اس کے بعد ملک میں شور مچ گیا، عدالتوں میں شور مچ گیا فلاں. میں نے ٹی وی پروگرام کیا اس پہ، اور اس پہ میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے آپ کے ویسٹ کے سارے لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، اگر کسی کو زبردستی مسلمان یہاں پہ کرتے، برٹن رسل کو پڑھ لو، میری بات نہ مانو. برٹن رسل نے کہا اگر لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا جاتا، مسلمان حکومتیں، ہمارا 1000 سال ہم نے حکومت کی ہے یہاں پہ، تو اس نے کہا میجورٹی مسلمانوں کی ہونی چاہیے تھی. یہ کیا بات ہے، 1000 سال حکومت بھی انہوں نے کی اور وہ ہے بھی مائنورٹی میں. پھر بھی دوسری بات، یہ میرا چیلنج اور دعویٰ ہے، آپ تو سارے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ایک ایک آدمی جو ہے وہ لاکھ کے برابر الحمدللہ ہے، کہ کوئی آدمی زبردستی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کرنا بھی چاہے. کیوں؟ مسلمان ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کروا بھی لیں، تلوار رکھ کے بندوق رکھ کے کہ پڑھو کلمہ، وہ پڑھ لے. تصدیق بالقلب نہیں کرے گا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا. بھائی زبردستی مسلمان نہیں کسی کو کیا جا سکتا، زبان سے کلمہ پڑھا لیں وہ نہیں ہوگا، دل سے تصدیق ضروری ہے. یہ اسلام کی بنیادی شرط ہے. شور مچا ہوا ہے آج کل بھی، یہ پچھلے ہفتے بھی شور مچا ہوا تھا، فلانی جو ہے جی اس پہ جی جو ہے وہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، قانون بننا چاہیے، زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا جا رہا ہے. یہ تو خدا کا شکر ہے اللہ نے مجھے توفیق دی جی. یہ آپ کو پتہ ہے ہماری سول سروس اکیڈمی میں اور ہمارے یہ جو ماڈرن انگلش کے اسکول، یہ باہر کی این جی او کا مال پانی اربوں روپیہ یہ کھا رہے ہیں. ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے پاس، اور اربوں روپیہ پڑھا کے جو وہاں پہ کتابیں تھیں 4 جن پہ پابندی لگائی پنجاب اسمبلی نے، بیسک اس پہ میں نے کام کیا کئی روز تک راتوں کو جاگ کے، اور وہ سارے پوائنٹ آؤٹ کیے کہ یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی. دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، ایک صوبائی وزیر سابق سندھ کا، اس نے بھی کتاب لکھی ہوئی تھی، اور میں بڑا حیران، میں نے کہا صوبائی وزیر ہے اس نے کتاب کیسے لکھ لی، پتہ کریں. جب میں نے ریسرچ کی اس کا سارا بایو ڈیٹا دیکھا، پتہ چلا جی پولیٹیکل سائنس میں ہے، وہ جو تھا ایم اے کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا اس کو اسلام کا کیا پتہ ہے. وہ گدھے کو تو اتنا نہیں پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر پاک ہے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے، ورنہ اللہ کی رحمت اسے اٹھ جائے گی، وہ جہنمی ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے تو ہم پہ لازم فرض ہے کہ ہم اسی وقت جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں. تو وہ اس نے کہیں اپنی کتاب میں یہ لکھا ہی نہیں ہوا. عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کا اوریجنل سے کوئی تعلق نہیں. اچھا دلچسپ بات، جو حوالہ جات دیے میں نے اوریجنل کتابیں دیکھی تو رؤوف طاہر اس میں وہ چیز ہی نہیں تھی اوریجنل بکس میں. لگا یہ کہ کتاب اس نے تو لکھی نہیں، کسی لکھوا کے، جیسے پیسے والے لوگ کسی سے لکھوایا اپنا نام اس کتاب پہ وہ لکھ لیتے ہیں، وہ اس طرح کتاب لکھائی جہاں سے مرضی زبانی اپنے کام چلائے، گھگو گھوڑے ٹائپ لوگ. وہ کتابیں ہماری یہ جو ماڈرن سکول ہیں سارے، میں ان کے نام نہیں لے رہا، آپ سمجھ گئے ہیں، جتنے بھی یہ ماڈرن مہنگے مہنگے سکول ہیں ان میں پڑھائی جا رہا تھا، ان کالجوں میں پڑھائی جا رہی تھی. سول سروس اکیڈمی کے لیے وہ ریکمینڈڈ بکس تھی. شکر ہے یہ پرویز الہی کو اللہ جو ہے وہ اس کی اور توفیقات میں اضافہ کرے. انہوں نے پنجاب اسمبلی میں اس پہ پابندی لگائی ہے ان 4 کتابوں پہ. وہ رات دن میں اس پہ کام کرتا رہا تھا. تمام احادیث غلط لکھی ہوئی تھی، وہ ہر چیز پوائنٹ آؤٹ کی، ایک ایک چیز میں نے اس پہ لگا کے دیے نشانات.
تو اس وقت جی آپ جیسے چونکہ اب مغرب کا اذان ہو چکی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا، یہ ہماری نیک نیتی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آدمی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی سوچتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر دیتے ہیں۔ پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی بات کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، جتنے حضرات یہاں پہ موجود ہیں، اور مولانا ظفر علی خان فورم ایک عاشق رسول کا، ایک مجاہد آزادی کا، جنہوں نے اس مملکت میں جن کی بڑی قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ میں آپ کا بڑا بار دیگر شکر گزار ہوں۔ اور پھر رؤوف طاہر سے آج جو اس نے باتیں کی تو میرے بھی ساری فلم وہ چلنی شروع ہو گئی، وہ ذوق کی بات کہ ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات و مسیحا خضر سے۔ تو پرانے دوست جو ہیں ان سے ملاقات بھی ہو گئی۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، میں اجازت چاہوں گا۔